بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھی، اور وہ ولادت با سعادت سے پہلے کی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی تھی۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو مکہ کی زمین پر، جہاں پر نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ کچھ تھا، دور دور تک کہیں پانی بھی نظر نہیں آتا تھا، جب ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ کر واپس چلے گئے تو چند دنوں تک تو جو توشہ تھا، جس میں کچھ کھجوریں اور کچھ کھانے کی چیزیں اور کچھ پانی بھی تھا، وہ چلتا رہا۔ لیکن جب یہ بھی چیز ختم ہو گئی تو حضرت ہاجرہ فکر میں آ گئی کہ اب کیا کریں گے۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے ہے، اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، لیکن کھانا بھی موجود نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے دودھ کی بھی کوئی شکل نہیں ہے۔ بیٹا اسماعیل چھوٹے سے بچپنے میں تڑپ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اور ان کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے ماں کے دل میں زیادہ فکر پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے دو پہاڑوں کا نام ہم بارہا سنتے ہیں، صفا مروہ، جس میں حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ جا کر چکر لگاتے ہیں، جس کے چکر لگانے کے بغیر نہ حج پورا ہو سکتا ہے، نہ عمرہ پورا ہو سکتا ہے۔ ان دو پہاڑوں کے اوپر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چکر لگانے شروع کیے۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کہیں پانی نظر آ جائے، کچھ چیز نظر آ جائے، کوئی انسان نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ تو نیچے اترتے ہوئے جو بیچ میں ابھی جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، اور ابھی حکومت نے گرین لائٹ لگا دی ہے وہاں پر، اور پٹے بھی لگا دیے ہیں، وہاں دوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ چیز ضروری کر دی کہ میری نیک بندی ہاجرہ یہاں دوڑی ہے تو تم بھی دوڑو گے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس بیچ کی جگہ میں پہنچتی تھی تو اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ نہیں پاتی تھی، جس کی وجہ سے یہاں سے دوڑ کر جلدی سے مروہ پر چڑھ جاتی تھی تاکہ بیٹا نظر میں آ جائے۔ اس طریقے سے 7 چکر لگائے دونوں پہاڑوں کے، لیکن کوئی شکل نظر نہیں آئی۔ جب آخری چکر مروہ پر پورا ہوا اور جو ہے یعنی
تھک ہار کر وہاں بیٹھ گئی تو کیا اچانک سے ایک عجیب بات دیکھی کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام جو ابھی چھوٹے سے ہیں جس جگہ پر سوئے ہوئے ہیں اور تڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں اس جگہ پر ایک انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے آ کر کھڑے اور انہی کے پیروں کے پاس میں ایک اپنا پر مارا جس کی وجہ سے اس زمین کے اندر سے چشمہ پانی کا نکلا جسے آج ہم زمزم کہتے ہیں. ہاں وہ زمزم کا پانی جب نکلتے ہوئے حضرت حاجرہ نے دیکھا تو فوراً جو ہے دوڑی اور اس جگہ پر جو ہے مٹی سے اس کی آڑ بنا دی تاکہ وہ پانی آگے نہ چلا جائے اور اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لے کر جلدی سے مشکیزے میں بھرنا شروع کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماں حضرت حاجرہ نے اس وقت منڈیر بنا کر پانی کو روک دیا تھا. اگر جو ہے اس پانی کو روکا نہ جاتا تو یہ پانی دور دور تک پہنچ جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کوئی منشا ہوگی کہ اس پانی کی عظمت ایسے ہی آج بھی جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں باقی ہے. ہم حج کے لیے جاتے ہیں عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو غیر جو ہے یعنی اسلام کو نہ ماننے والے لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ مبارک پانی ہمارے لیے بھی لے کے آنا. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مقدس پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے زمزم کا پانی ایسا پانی ہے جس میں غذائیت بھی ہے مائیت بھی ہے اور جس میں شفا بھی ہے. جس نیت کے ساتھ اس پانی کو پیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیت کو پورا فرمائے گا. بہرحال جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اور جوان ہونے کے بعد ابھی جو ہے ماں بیٹے اکیلے تھے لیکن یمن کا ایک قبیلہ جو ہے وہاں سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ پرندے اڑ رہے ہیں تو انہوں نے خیال کیا کہ یہاں ضرور کہیں پانی ہے جس کی وجہ سے پرندے یہاں پر اڑ رہے ہیں. تو وہاں انہوں نے دیکھا ادھر ادھر تلاش کیا تو دیکھا یہاں جو ہے پانی نکل رہا ہے زمین سے اور دو ہی لوگ ہیں یعنی ماں بیٹے ہیں. ان سے اجازت مانگی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں پر قیام کر لیں. ہمارا خانہ بدوش قبیلہ ہے جہاں ہمیں اچھی جگہ ملتی ہے وہاں قیام کر لیتے ہیں. ماں نے اجازت دے دی حضرت حاجرہ نے کہ تمہیں رہنے کی اجازت ہے لیکن اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے. تم اس میں سے پی سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو لیکن اس پر حق ہمارا ہی رہے گا. آگے چلتے ہوئے پھر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جوان ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے جس کا نام قبیلہ جرہم ہے اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے نکاح کیا. نکاح کے بعد کچھ وقت گزرا حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے اپنے بچوں کو ملنے کے لیے یہاں تشریف لائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار یا کسی غرض سے جنگلوں کی طرف گئے ہوئے تھے. ان کی بیوی سے ملے پوچھا کہ کیا حال چال ہے کیسی زندگی گزر رہی ہے. بیوی نے شکایت کرنا شروع کر دی کہ بڑی تنگی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور بڑی جو ہے تکلیف کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سے فرمایا کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ ایسے ایک شخص آئے تھے جنہوں نے تمہیں سلام کہا ہے اور تم سے یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر پر آئے بیوی نے جب یہ ساری باتیں سنائی تو بیوی سے کہا تمہیں معلوم ہے یہ شخص کون تھے؟ یہ میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور انہوں نے مجھ سے سلام کہا ہے اور گھر کی چوکھٹ کو بدلنے سے مراد یہ ہے کہ مجھے تمہیں طلاق دینے کا کہا ہے. چنانچہ اس بیوی کو طلاق دے دی. کیا عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے جس نسل میں سے دو جہاں کے سردار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا اس نسل میں ایک ناشکری عورت بھی ہو یہ بھی اللہ کو برداشت نہیں ہوا. طلاق دے دی. پھر آخر جو ہے اسی قبیلے کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی ہوئی اور دوسری مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام ملنے آئے تو اچانک سے ایسا حال ہوا کہ اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے. بیوی سے ملے
اور گھر کا حال چال پوچھا، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ بیوی نے کہا کہ شوہر رزق کی تلاش میں گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سے فرمایا کہ اپنے شوہر سے سلام کہنا اور یوں کہنا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر تشریف لائے تو یہ ساری باتیں ہوئی، فرمائی یہ میرے والد محترم تھے اور انہوں نے مجھ سے سلام کہا ہے اور تمہیں اپنی زوجیت میں، اپنی شادی میں باقی رکھنے کا حکم دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بڑے عجیب و غریب واقعات وجود میں آئے۔ قبیلے جرہم جو وہاں پر بسا ہوا قبیلہ تھا، انہوں نے بنی اسماعیل سے یہ زمزم کا کنواں اور دوسری خدمات وغیرہ قبضہ کر لی، آگے چل کر قبضہ کر لی۔ دوسرا قبیلہ وہاں پر آیا اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو ان کا حق تھا، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، چنانچہ یہ سارا قبضہ ان سے چھینا جنگ کے ذریعے سے۔ قبیلے جرہم یہاں سے جاتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ جو زمزم کا کنواں تھا، اس کو کعبہ کی متبرک چیزیں جس میں حجر اسود بھی تھا اور بھی بہت ساری چیزیں تھی، ان ساری چیزوں کو کنویں میں ڈال دیا اور کنویں کے اوپر دیواریں پاٹ دی اور اس کنویں کے نشانات کو ختم کر دیا اور پھر یہاں سے چلے گئے۔ چنانچہ یہ زمزم کا کنواں وہاں پر ختم ہو چکا تھا، وہاں اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ نسل آگے چلتی رہی اور اس نسل میں ایک شخص ہے جن کا نام قصی ہے۔ یہ بڑے زبردست انسان تھے، قبیلہ قریش میں یہ بڑے زبردست عزت والے انسان تھے۔ انہوں نے بعد میں چلتے ہوئے پھر ساری یہ چیزیں، یہ خدمات، زمزم کے پانی کو پلانا، یہ جو خدمات تھی کعبے کی رکھوالی کرنا وغیرہ، ساری اپنے ذمے لے لی۔ اور ان کی نسل میں عبد مناف آئے، عبد مناف کی نسل میں ہاشم آئے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد تھے، ہاشم۔ اور ہاشم کا معنی روٹی کو سالن میں چور کر کھلانا، روٹی کو سالن میں چورنے والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ اور یہ نام پڑھنے کی بھی وجہ ہے کہ جو حجاج کرام یہاں پر آتے تھے کعبہ کے پاس میں، ان کو یہ جو ہاشم تھے، عبد المطلب کے والد تھے، وہ روٹی چور کر ساروں کو کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام بھی ہاشم پڑ گیا۔ اب یہ ہاشم وہ سفر کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ قریش سال میں 2 مرتبہ سفر کرتے تھے، ایک مرتبہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور ایک مرتبہ ملک شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ ہاشم قبیلے قریش کے انسان تھے، وہ اپنے قبیلے کے چند لوگوں کے ساتھ سفر میں ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ اب ملک شام جاتے ہوئے مدینہ سے گزر ہوتا تھا، ان کا گزر مدینہ سے ہوتا تھا۔ جب مدینے میں پہنچے تو ایک قبیلہ تھا مدینے میں، جس قبیلے کی ایک خاتون تھی جو بڑی دیندار اور نیک اور بڑی اچھی طبیعت کی خاتون تھی۔ جب ہاشم کو پتہ چلا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد تھے، ان کو اس عورت کے بارے میں پتہ چلا تو نکاح کا پیغام دیا، سفر کے دوران ہی نکاح کا پیغام دیا۔ چنانچہ قبیلے والوں نے پیغام تو قبول کیا، لیکن شرط لگائی کہ ہم تمہارا پیغام قبول کرتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تمہیں شادی کرنی ہوگی اور اس کے بعد تمہاری بیوی یہیں پر رہے گی، تمہارے ساتھ سفر میں نہیں جائے گی۔ ہاشم نے اس پیغام کو قبول کر لیا، اس شرط کو قبول کر لیا اور اس قبیلے کی اس عورت سے شادی کی۔ چنانچہ 1-2 مہینے وہی مدینے میں رہنا ہوا اور پھر وہاں سے جب ملک شام کی طرف چلے گئے۔ ملک شام میں ایک جگہ ہے غزہ، جو فلسطین میں ابھی وہ جگہ موجود ہے۔ وہاں جب یہ قبیلہ پہنچا تو ہاشم کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ یہاں پر جو شادی ہوئی تھی، 1-2 مہینے یہاں رہے تھے، اس کے بدلے میں حمل ٹھہرا ہوا تھا اور اس حمل میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کا معنی ہے بوڑھا۔ اصل میں جو بچہ پیدا ہوا تھا، ان کے کچھ بال سفید تھے اور ان سفید بالوں کی وجہ سے ان کا نام بھی شیبہ رکھ دیا گیا۔ اب یہاں قریش کے قبیلے والوں کو جو مکہ میں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے، انہیں پتہ چلا کہ ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی جو ان کے بھائی تھے دوسرے،
ان کو پتا چلا کہ ہمارے بھائی ہاشم کے جو ہے اولاد پیدا ہوئی ہے، انہوں نے شادی بھی کی تھی اور ان کے اولاد پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ تقریباً یہ شیبہ جو نامی شخص تھے ان کی عمر تقریباً 10 سال ہوئی ہوگی، اور ان بھائیوں نے مشورہ کیا کہ وہ لڑکے کو ادھر لے آؤ تاکہ اس کو عزت ملے، ہمارا خاندان معزز خاندان ہے، معزز خاندان گنا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش سب سے زیادہ عزیز خاندان مکہ میں یہی خاندان گنا جاتا تھا، یہی قبیلہ گنا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ کسی بھی نبی کو کسی نیچے خاندان میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہر نبی کو بڑے سے بڑا خاندان میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو چنانچہ ان کے بھائی، ایک بھائی تھے ہاشم کے جن کا نام مطلب تھا، یہ مطلب مدینے میں اپنے جو ہے بھتیجے کو لینے کے لیے پہنچ گئے۔ اب مدینے کے باہر ہی میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، یہ شیبہ بھی ان میں کھیل رہے تھے، تو ان کے چہرے کو، ان کی جو ہے بدن کو، ان کے ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ پہچان گئے کہ ضرور یہ میرے بھائی کی اولاد ہے۔ چنانچہ ان سے کہا کہ تم کس کی بیٹے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو فرمایا میں تمہارا چچا ہوں اور میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو شیبہ نے کہا کہ میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا تمہارے ساتھ۔ مدینے میں ان کے ماں کے پاس پہنچنا ہوا، ماں نے بھی اجازت نہیں دی کیونکہ اکیلے بیٹے تھے، اپنے ایک ہی بیٹے تھے، کیسے اجازت دے سکتی تھی ماں؟ لیکن ان کے بھائی مطلب نے پہچان کروائی کہ آخر ہاشم کون تھے، تمہیں معلوم بھی ہے؟ ہاشم قبیلہ قریش کے آدمی تھے اور اتنی بڑی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے، کعبہ کے سارے نظام کو وہی سنبھالتے تھے۔ تمہارا بیٹا ہمارے ساتھ آئے گا، یہاں جو ہے اس کی کوئی پہچان بھی نہیں ہوگی، اگر تمہارا بیٹا ہمارے ساتھ آئے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام عطا فرمائیں گے اور لوگوں میں اس کی عزت ہوگی، لوگ اس کو پہچانیں گے کہ یہ قبیلہ قریش کا انسان ہے۔ چنانچہ ماں نے پھر اجازت دے دی۔ یہ جب لے کر مکہ میں پہنچے، ہاشم جو ہے اپنی سواری، یہ مطلب جو تھے ہاشم کے بھائی، وہ اپنی سواری پر سوار تھے، وہ اپنے چچا کے بیٹے کو اپنے آگے بٹھائے ہوئے تھے۔ مکہ کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ جیسے ہی مکہ کے لوگوں کو نظر پڑی تو مکہ کے لوگوں نے کہا عبد المطلب آیا۔ مطلب تو خود جو ہے ہاشم کے بھائی کا نام تھا ہی، عبد کا معنی ہے غلام، کہ مطلب کسی غلام کو خرید کر لائے ہیں۔ تو اس وقت مکہ والوں نے کہا کہ عبد المطلب آ گئے، اسی وقت سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، جس کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سے جانتے ہیں، جن کا نام ہم لیتے عبد المطلب، اصل ان کا نام جو ہے شیبہ تھا۔ اب یہ عبد المطلب بھی اپنی زندگی میں بڑے زبردست جو ہے معزز انسان بنے، لوگوں میں ان کی قدر تھی، لوگوں میں جو ہے ان کی وقت تھی، اور بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے سارا نظام سنبھالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی بڑے بڑے کام لیے، اور ان سے بھی جڑے ہوئے بہت سارے بڑے بڑے واقعات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ جو ہے بیانات میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما دے، اور اس محبت کے نتیجے میں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔